السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے اس درس میں ہم آپ کے سامنے تارک السلطنت، تارک الدنیا، مخدوم ملت، مخدوم جہاں، قدوۃ الکبریٰ، محبوب یزدانی یعنی حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی مختصر سیرت طیبہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ کے والد محترم کا نام سید ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا اور آپ ایران کی حکومت کے سربراہ تھے، سلطان تھے۔ ناظرین کرام، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت یہ کرامت سے کم نہیں تھی۔ شہر سمنان میں ایک مجذوب بزرگ شیخ ابراہیم علیہ الرحمہ نامی رہا کرتے تھے۔ ایک دن سلطان سید ابراہیم یعنی آپ کے والد محترم کے محل میں وہ نظر آئے۔ آپ کے والدین نے ادب کے ساتھ انہیں بیٹھایا اور ادب کے ساتھ آپ کھڑے ہو گئے۔ اس مجذوب شخص نے کہا، اے ابراہیم، کیا تو اللہ سے بیٹا مانگتا ہے؟ اس وقت تک آپ کے گھر میں کوئی اولاد نہیں تھی اور آپ کے والد محترم رو رو کر کے اللہ کی بارگاہ میں اولاد کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ آپ کے والد محترم نے اس بزرگ سے کہا کہ حضور، آپ بزرگ ہے، اگر آپ دعا کر دے تو کیا ہی اچھا ہوگا۔ تو اس مجذوب شخص نے، مجذوب بزرگ نے اللہ کی بارگاہ میں اولاد کے لیے دعا کر دی اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ چند دن بعد آپ کے والد محترم کے خواب میں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا، اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ تجھے دو بیٹا دے گا، ایک کا نام اشرف ہوگا اور دوسرا کا نام اعراف ہوگا، اور اشرف یہ اللہ کا ولی ہوگا۔ یعنی ناظرین کرام، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت سے پہلے ہی اللہ کے رسول نے آپ کی ولادت کی بشارت دی۔ آپ کی ولادت سے 3 مہینے پہلے ایک بزرگ سمنان کے گلی اور کوچوں میں یہ صدا لگا رہے تھے کہ بادب با ملاحظہ ہوشیار جہانگیر زماں اشرف دوراں تشریف لاتے ہیں، اور اس صدا سے سمنان کے در و دیوار گونج اٹھے، اور یہ شخص وہی مجذوب انسان تھے جس نے آپ کے لیے دعا کی۔ بالآخر اس بزرگ کی دعا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشارت 708 ہجری کو حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کے شکل میں تشریف لائے۔ یعنی حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 708 ہجری میں ہوئی۔ جب سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 4 سال 4 مہینے ہوئی، یعنی 1712 ہجری میں حضرت العلام حضرت عماد الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بسم اللہ خوانی کے فرائض انجام دیے، اور جب آپ کی عمر 7 سال ہوئی تو آپ حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ 7 قرأت کے بھی قاری بن گئے، اور جب آپ کی عمر 14 سال ہوئی تو آپ تمام علوم متداولہ پر عبور حاصل کر لیے۔ حضرت سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ نے کم عمر ہی میں حضرت شیخ رکن الدین علاء الدولہ سمنانی کی خدمت میں حاضر ہو کر کے راہ سلوک پر عبور حاصل کیا، اور جب آپ کی عمر 15 سال ہوئی تو آپ کے والد محترم کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد سلطنت کی ذمہ داریاں آپ کے کندھے پر آ گئی، تو پھر آپ نے 722 ہجری سے لے کر کے 733 ہجری تک بخوبی 10 سال عدل و انصاف سے حکومت کے اس دوران عدل و انصاف کے ساتھ اس حکومت کا کام انجام دیا۔ اسی دوران حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور خواب میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی، اور دونوں نے آپ کو الگ الگ وظیفے دیے۔ آخرکار وہ وقت آ گیا جب آپ کو دنیا کی حکومت سے دستبردار ہو کر کے روحانیت کی بادشاہت پر سرفراز ہونا تھا۔ 732 ہجری 27 رمضان المبارک کی شب تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا
حجاب تخت و تاج دور کر کے لذت وصل الہی کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ حضرت علاء الدین یعنی علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تمہارے منتظر ہے۔ صبح ہوتے ہی آپ نے اپنے چھوٹے بھائی سید عراف کی تخت نشینی کا اعلان کیا اور آپ نے حکومت سے دستبرداری کا اعلان کیا اور اپنی والدہ محترمہ سے سفر کے لیے اجازت لی اور آپ وہاں سے روانہ ہو گئے، اور وہاں سے آپ ڈائریکٹ ملتان کے نواح میں قصبہ اونچ شریف میں تشریف لائے، جہاں حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ جب آپ وہاں پہنچے تو حضرت مخدوم جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی خانقاہ میں اپنے مریدین کو تعلیم طریقت دے رہے تھے۔ اچانک آپ نے فرمایا، بوئے یار می آید، کہ مجھے اپنے دوست کی خوشبو آ رہی ہے، اور استقبال کے لیے دروازے پر گئے۔ جیسے ہی دروازے پر گئے ویسے ہی حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی، تو اس بزرگ نے مخدوم جہاں سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہوئے کہا کہ میں تمہارا کب سے انتظار کر رہا تھا۔ پھر آپ ان کے خانقاہ میں چند دن رہے اور چلہ کشی کیے، پھر انہوں نے آپ کو اپنی روحانیت کی نعمتیں عطا کی، اور پھر وہاں سے آپ پیدل تشریف لائے۔ وہاں سے پیدل تشریف لائے اور ہندوستان کے قصبہ بہار میں اس وقت پہنچے جب مخدوم الملک حضرت شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جنازہ رکھا ہوا تھا۔ حضرت مخدوم شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وصیت فرمائی تھی کہ ان کی نماز جنازہ وہی شخص پڑھائے گا جو صحیح النسب سید ہو، تارک السلطنت ہو اور 7 قرأت کا قاری ہو، اور وہ مغرب کی طرف سے کالا کمبل اوڑھے ہوئے نمودار ہوگا، اسی سے میری نماز پڑھوانا، اپنے مریدین سے آپ نے وصیت کی تھی۔ اور یہ سب شرطیں حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر موجود تھی۔ تو پھر آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تجہیز و تکفین کے بعد آپ ان کے قبر انور پر مراقبہ کرنے لگے، تو اتنے میں حضرت شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے سامنے پایا، اور اس نے کہا کہ مبارک ہو یہ سفر، مبارک ہو کہ کاش تم میرے حصے میں آتے، لیکن میں تجھے نہیں روک سکتا، کیونکہ برادرم علاء الحق علاء الدین تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تم کو یہ سفر مبارک ہو۔ پھر وہاں سے آپ پیدل چلنے لگے۔ راستے کی کٹھنائیاں، جنگلات، ویران، جنگل، دشت، ندی، نالے، تمام تر مصیبتوں کو عبور کرتے ہوئے اپنے منزل مقصود کی طرف آپ روانہ ہوتے چلے گئے۔ آخرکار بنگال پنڈوا شریف آپ پہنچے۔ ابھی پنڈوا شریف آپ پہنچ ہی رہے تھے کہ اس وقت حضرت علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی خانقاہ میں اپنے مریدین کو طریقت کی تعلیم دے رہے تھے، شریعت کی تعلیم دے رہے تھے۔ پھر اچانک انہوں نے کہا، بوئے یار می آیت، کہ مجھے اپنے دوست کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، مجھے اپنے دوست کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر آپ اپنے مریدین کے ساتھ باہر تشریف لائے ان کا استقبال کرنے کے لیے۔ جیسے ہی ان سے ملاقات ہوئی، آپ نے ان کی پیشانی چومی اور آپ اپنے ساتھ پالکی میں بٹھا کر کے اپنی خانقاہ لے آئے۔ پھر وہاں پر حضرت سید اشرف مخدوم جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ کئی سال گزارے، یعنی یہ حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی آخری منزل تھی۔ اپنے پیر و مرشد کے پاس آئے، پیر و مرشد نے آپ کو بیعت کیا اور خلافت دی، اور پھر تمام روحانی نعمتیں عطا کی اور خلافت عطا کی۔ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیر و مرشد کے حکم سے تبلیغ کے لیے روانہ ہوئے، اور آپ نے پوری دنیا کی سیاحت سفر کیا، اور اسی دوران بے شمار لوگوں کو راہ راست پر لائے، اور آپ نے تقریری سلسلہ کے ساتھ ساتھ تصنیفی بھی کام کیے۔ 31
تصنیف فرمائی جن میں سے لطائف اشرفی بہت ہی اہمیت کے حامل ہے۔ ناظرین کرام، حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات بے شمار ہیں، ان کو گننا ہمارے اور آپ کی سوچ اور قلم سے بالاتر ہے، مگر آپ کے ضیافت کے لیے ان کرامتوں سے صرف ایک کرامت آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرت پیر علی بیگ حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا سے ایک مہم کو فتح کر کے واپس آئے تو ان کے لشکر میں سے ایک بوڑھا شخص تھا جو سال ہاں سال سے گھاس لایا کرتا تھا۔ اس نے نہایت ہی حسرت کے ساتھ کہا کہ آج یوم عرفہ ہے، لوگ حج کرنے کے لیے گئے ہوں گے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ دولت ہمیں نصیب ہوتی۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا اور سن کر کہا، کیا تم وہاں جانا چاہتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا، اگر یہ دولت مل جاتی تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ آپ نے فرمایا، جاؤ وہاں چلے جاؤ۔ اتنا فرمان جاری کرنا تھا کہ وہ شخص مکہ شریف پہنچ گیا، ارکان حج ادا کی، 3 دن تک وہاں رہے۔ پھر دل میں یہ خیال آیا کہ کوئی شخص ایسا ہوتا کہ مجھے اپنا وطن چھوڑ دے۔ خیال آنا تھا کہ سامنے حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور وہ شخص آپ کے قدموں پر گر پڑا۔ وہاں قدموں پر گرا تو یہ کیا دیکھتے ہیں کہ اپنے وطن میں، اپنے گھر میں وہ موجود ہے۔ سبحان اللہ، یہ کرامت ہے۔ بہت بے شمار کرامتیں ہیں جن کو بیان کرنا وقت کی تنگی ہے، میں بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی دین کی تبلیغ، محتاجوں کی محتاجگی کو دور کرنے میں گزار دی۔ آخر کار محرم الحرام کے چاند کو آپ نے دیکھا اور اسی مہینے میں آپ نے اپنے مرید سے کہا کہ میری حیات ہی میں قبر تیار کر لیا جائے۔ گویا کہ آپ کے حکم کی تعمیل کی گئی اور لحد مبارک بنائی گئی۔ آپ اس قبر میں جا کر کے، لحد میں اتر کر کے، آپ نے ایک قلم اور کاغذ لے کر کے وصیت لکھنا شروع کیا اور اپنے مریدین کو راہ راست پر چلنے کی سخت تاکید کی اور طریقت و شریعت پر عمل کرنے کی سخت تاکید کی، اور بعد میں یہ رسالہ قبریہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت سید عبد الرزاق نور العین کو اپنا جانشین قرار دیا اور ان کے پیچھے نماز ظہر ادا کی۔ اس کے بعد آپ خانقاہ میں چلے گئے۔ جانے کے بعد آپ نے سماع کا حکم دیا۔ قوالوں نے شیخ سعدی کے اشعار پڑھے، ان اشعار میں سے ایک شعر پر آپ کو کیفیت طاری ہو گئی اور اسی وجد کی کیفیت میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ یعنی 28 محرم الحرام بروز سنیچر کو نماز ظہر کے بعد آپ کا وصال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن ناظرین کرام، آج 600 سال ہونے کے باوجود بھی آپ کا روضہ انور مرجع خلائق ہے۔ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، مصیبت زدہ ہو کر کے آتے ہیں، تکلیف بے شمار تکلیفیں لے کر کے آتے ہیں، لیکن آج بھی پرسان حال کرتے ہیں۔ آج بھی تمام مصیبت زداؤں کے، تمام مریدین کے اور تمام لوگوں کے تکلیف کو دور کرتے ہیں۔ آپ کی محبت اور آپ کی عقیدت اور آپ کا پیار صرف مسلمانوں کے ہی دلوں میں نہیں بلکہ غیر مسلموں کے بھی دلوں میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا سے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، ہر دھرم، ہر مذہب کے لوگ آپ کے قبر انور پر آتے ہیں اور اپنی مرادیں حاصل کر کے خوشی خوشی وہاں سے جاتے ہیں۔